ایک کوا تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ اب کوے کو تکلیف کیا تھی؟ اسے تکلیف تھی کہ میرا رنگ کالا ہے، میں خوبصورت نہیں ہوں، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن وہ درخت پر بیٹھا رو رہا تھا۔ درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے۔ ان کے گالوں پر آنسو کا قطرہ گرا۔ بزرگ نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، وہ کوا تھا جو رو رہا تھا۔ بابا جی نے پوچھا، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، کیا دکھ ہے؟ تو کوے نے کہا، رو نہیں تو اور کیا کروں، میری بھی کوئی زندگی ہے کیا؟ کالا رنگ ہے، جس کے گھر پر بیٹھوں کائیں کائیں کروں تو لوگ اڑا دیتے ہیں۔ کتنی بری آواز ہے میری، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، کوئی ہمیں پالتا نہیں، یہ سارا کچھ اسی رنگ کی وجہ سے ہے۔ اس طرح جینے سے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ بابا جی نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن بزرگ کی نصیحت پر کوے کو کوئی اثر نہ ہوا، اس کا رونا دھونا بند نہ ہوا۔ بزرگ نے کہا، اچھا رونا دھونا بند کرو، مجھے بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اگر زندگی میں تمہیں دوبارہ موقع ملے تم کیا بننا پسند کرو گے؟ کس کی زندگی اچھی لگتی ہے مجھے بتاؤ، میں تمہیں ویسا ہی بنا دوں گا۔ کوا یہ سن کر خوش ہوا، اگر زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا۔ کیا خوبصورت سفید رنگ ہے۔ اس بزرگ نے کہا، میں تجھے آج ہی ہنس بنا دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، پہلے تم جا کر ایک بار ہنس سے مل کر آؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ تو کوے نے کہا، یہ کون سی بات ہے، وہ کیوں نہیں خوش ہوگا؟ وہ بھاگا بھاگا خوشی کے ساتھ ہنس کے پاس گیا۔ ہنس تالاب میں تیر رہا تھا۔ ہنس بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، کتنا پیارا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے تمہارا، کتنے آرام سے پانی میں تیرتے ہو، لوگ تجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی زبردست زندگی ہے، کتنا خوش رہتے ہو تم، دنیا کے خوش قسمت پرندے ہو تم۔ ہنس نے نظر اٹھائی اور اداس بھری نظروں سے اسے دیکھا، تو اسے کہا، کس نے تجھے کہا کہ میں خوش ہوں؟ میں تو بالکل ہی خوش نہیں ہوں۔ سب پرندوں کے کتنے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں، میرا تو کوئی رنگ ہی نہیں، دور سے پانی میں تو نظر ہی نہیں آتا، یہ بھی کوئی رنگ ہے؟ تم طوطے کو ہی دیکھ لو، کتنے خوبصورت رنگ ہیں اس کے، لال، پیلا، نیلا، سبز، اور کتنی پیاری آواز، اور وہ باتیں بھی کرتا ہے، اور لوگ اسے پالتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، مٹھو مٹھو کر کے بلاتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ زندگی تو طوطے کی ہے، کاش میں بھی ایک طوطا ہوتا۔ اب کوا حیران رہ گیا، تم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو؟ ہنس بولا، ہرگز نہیں، اس میں خوشی کی کون سی بات ہے، مجھ سے تو طوطا اچھا ہے۔ وہ کوا اڑا، طوطے کی تلاش میں نکلا، کتنی دیر ہو گئی طوطے کو ڈھونڈتا رہا، لیکن کوئی بھی طوطا اسے نظر نہیں آیا۔ طوطے کا رنگ بھی سبز تھا، درختوں کے پتوں کا رنگ بھی سبز تھا، تو نظر کیسے آتا؟ 3-4 جنگل کے چکر لگائے، پھر جا کے طوطا ملا۔ تو کوے نے کہا، طوطا بھائی کیسے ہو، کتنی زبردست زندگی ہے، کتنا پیارا رنگ ہے آپ کا، کتنی پیاری لال چونچ ہے آپ کی، لوگ کتنا پیار کرتے ہیں تم سے، تمہاری چونچ بھی بہت پیاری ہے، تمہارے پر بھی بہت پیارے ہیں،
تمہیں چوری کھلاتے ہیں، مٹھو مٹھو کہتے ہیں تمہاری زندگی کتنی اچھی ہے، تم زندگی کے سب سے زیادہ اور حسین لمحے جیتے ہو، تم دنیا کے سب سے زیادہ خوش قسمت پرندے ہو۔ طوطے نے کہا، کس نے کہا کہ میں خوش ہوں؟ اب کوا پھر حیران ہو گیا، تم بھی خوش نہیں ہو؟ تم اپنی زندگی سے کیوں خوش نہیں ہو؟ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ طوطے نے کہا، مجھ سے خراب زندگی کسی کی نہیں ہوگی، تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، جہاں دل کرے اڑ کے چلے جاتے ہیں، اور مجھے تو لوگ پکڑ لیتے ہیں، میرے پر کاٹ لیتے ہیں، مجھے ایک چھوٹے سے پرندے میں قید کر لیتے ہیں، میں چھپتا پھرتا ہوں، میری زندگی تو سب سے خراب زندگی ہے، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اپنی مرضی سے میں جی بھی نہیں سکتا، مجھ سے اچھا تو مور ہے، اس کے رنگ بھی خوبصورت ہیں، لوگ اسے دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، اس سے پیار بھی کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی جیتا ہے۔ اب کوا سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کریں، ہنس بھی خوش نہیں ہے، طوطا بھی خوش نہیں ہے، چلو جا کے مور سے ملتا ہوں، مور کیا کہتا ہے۔ اب وہ مور کو ڈھونڈنے نکلا، لیکن مور اسے نہیں مل رہا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک چڑیا گھر میں نظر آیا، کتنے سارے لوگ اور بچے اسے دیکھ رہے تھے، کتنے سارے بچے اس کی خوبصورت پروں کی تصویر بنا رہے تھے۔ وہ مور کے پاس جا کر ایک شاخ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مور بھائی کیا خوبصورت تیری زندگی ہے، ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کتنے خوبصورت تمہارے پر ہیں، لوگ اس کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں، کیا شان ہے تمہاری زندگی اچھی ہے اور تم کتنے خوش رہتے ہو۔ یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں خوش ہوں؟ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں دنیا کا خوبصورت پرندہ ہوں، لیکن اسی خوبصورتی کی وجہ سے زور و قید میں ہوں، میرے خوبصورت پر تو ہیں لیکن مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگ انہیں حاصل کرنے کے لیے، اپنے گھروں میں لگانے کے لیے، اپنے گھروں کو سجانے کے لیے میرے جسم کو نوچتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے تو میں جی بھی نہیں سکتا۔ اب کوا حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اس نے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے؟ مور بولا، میں نے تو پورے زو کو دیکھا ہے، سبھی جانوروں سے ملا ہوں، سب پرندوں سے ملا ہوں، سارے جانور، سارے پرندے یہاں موجود ہیں، لیکن صرف ایک پرندہ ہے جسے قید نہیں کیا گیا، جو اب بھی آزاد ہے، اپنی مرضی کی زندگی جی رہا ہے، میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا، وہ کون سا پرندہ ہے؟ تو وہ بولا، وہ کوا ہے، وہ تم ہو، نہ تجھے کوئی پکڑتا ہے، نہ مارتا ہے، اور نہ ہی تمہیں کوئی قید کرتا ہے، جب دل چاہے اڑتے ہو، جب دل چاہے کھانا کھاتے ہو، تم سے اچھی زندگی بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ تو کوے کی حیرت کی انتہا نہیں تھی، ایسا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، وہ اڑا اور بابا جی کے پاس آ گیا۔ بابا جی نے پوچھا، ہاں بھائی تم نے کیا فیصلہ کیا، کیا بنا دوں تمہیں؟ کوے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا، میں کوا ہی ٹھیک ہوں، کوا ہی رہنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گیا۔ آج اس کی اڑان کچھ الگ لگ رہی تھی، وہ اپنے کوا ہونے پر بڑا خوش اور مطمئن تھا۔ دوستو، ہماری زندگی میں دکھی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنی چیز میں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں،